کائنات کے پرکیف نظاروں کی قسم، چشم کائنات نے دیکھا نہ محمد جیسا، اور بولوں تو کس طرح بولوں باتیں کمال کی، حد ہے کہ حد نہیں آپ کے حسن و جمال کی۔ اور اقبال کہتا ہے جن کی قسمیں خود میرا رب کھاتا ہے، اے لوگو کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ دنیا کی شہرتیں بھی قدموں کو چومتی ہے، سرکار دو جہاں کا منگتا جو ہو گیا ہوں۔ سمجھو گے مجھے کیا تم، پرواز میری کیا ہے، محفل میں بیٹھنے سے طیبہ میں آ گیا ہوں۔ جلوہ نشیں ہوئے جس دن سے دل میں آقا، آنکھوں کو بند کر کے آقا کو دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر آئے 40,000 درہم لے کر، عمر آئے مراد بن کر، عثمان آئے سخا بن کر، علی آئے شجاع بن کر، میرا بلال زیرو بن کے قدموں میں آیا۔ حسب کوئی نہیں، نسب کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، بھائی بہن کوئی نہیں، جگہ کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، قدموں میں آیا زیرو تھا، جب پہنچ گیا تو ہیرو بن گیا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت بلال نے سب سے پہلی دفعہ حضور کو دیکھا کب تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد مدینہ میں انہیں گوارا نہیں ہوا اور مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ 2 سال کے بعد آقا خواب میں آئے اور آ کر کہتے ہیں بلال میں تجھے یاد نہیں آتا؟ حضرت بلال کہتے ہیں کیوں نہیں؟ اسی یاد کی وجہ سے تو میں یہاں ہوں، مدینہ میں رہتا ہوں تو کلیجہ کھینچتا ہے کہیں مر نہ جاؤں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مدینہ چلے جاؤ، وہاں صرف میں ہی تھوڑی، وہاں تو اور بھی کوئی رہتے ہیں جسے حسین کہتے ہیں۔ جب حضرت بلال مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بلال اذان دیں۔ حضرت بلال نے اذان نہ دیا، بالآخر حضرت حسین نے واسطہ دیا۔ حضرت بلال کعبے پہ چڑھے اور اذان دینا شروع کر دیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر گئے، پھر ساری زندگی مدینہ نہیں گئے۔ صحابہ پوچھنے لگے کہ بلال کیوں؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب آقا چاند کی طرح تشریف فرما ہوتے اور ستاروں کی جرمٹ کی طرح صحابہ آپ کے ارد گرد ہوتے۔ حضرت بلال جو پیس رہے ہیں، رو رہے ہیں، 3 دن سے بخار ہے، 2 دن چھٹی کی تو مالک نے آ کر مارا اور کہا تیرا باپ پیسے گا، چل جو پیس۔ حضرت بلال جو پیس بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور دل میں یہ خیال بھی کر رہے ہیں کہ میرا پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی میرا سہارا نہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دروازہ کھلا اور اندر ایک نورانی چہرے والا آ گیا۔ وہ آ کے کہنے لگا بلال تو روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کون ہے۔ حضرت بلال نے کہا تم کون ہو؟ کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اسے ڈانٹ رہا تھا اور وہ مسکرا رہے تھے۔ حضرت بلال نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر اندر رہے اور کوئی چیز اٹھائے اور لے کے وہ جانے لگے۔ حضرت بلال کہتے ہیں پوچھتے سارے ہیں کوئی حل نہیں نکالتا، پوچھتے سارے ہیں کوئی میرے زخم پہ مرہم نہیں رکھتا۔ حضرت بلال کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہی نورانی چہرے والا شخص اندر آیا، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں شہد کا پیالہ، اور کہنے لگے بلال یہ پیو اور چادر تان کے سو جاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں پی تو سکتا ہوں، سو نہیں سکتا، کیونکہ مجھے یہ جو پیسنا ہے، نہیں پیسا تو سویرے مالک کی مار پڑے گی۔ حضرت بلال نے جیسے ہی یہ جملہ کہا تو سامنے سے کہا تم چادر تان کے سو جاؤ یہ پی کے، آج تیرا کام میں کروں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سو تو گیا لیکن چادر اٹھا کے بار بار دیکھتا تھا کہ یہ پیستا بھی ہے یا نہیں۔ حضرت بلال جب سویرے اٹھتے ہیں تو دیکھا وہ شخص غائب ہے۔ حضرت بلال نے ادھر ادھر ساری جگہ دیکھ لیے، وہ نہیں ملے۔ جب جو کی طرف نظر پڑی تو حضرت بلال کہتے ہیں جتنا میں 8 دن میں پیسا کرتا تھا وہ ایک رات میں پیس دیا تھا۔ دوسرے دن پھر وہ آئے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، ایک ہاتھ میں شہد کا پیالہ۔ پھر تیسرے دن آئے، جب چند دن کے بعد آئے
تو حضرت بلال کہتے ہیں میں ان کے قدموں میں گر گیا اور وہ شخص مجھ سے کہنے لگے کہ بلال کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ کیا تجھے میرا نہیں پتا؟ نہیں پتا۔ میرا نام بھی نہیں سنا؟ نہیں سنا۔ اچھا کوئی شور بھی نہیں سنا؟ حضرت بلال کہتے ہیں سنا ہے، ہاشم میں کوئی آیا ہے، آمینہ کا لخت جگر ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، وہ اپنے لوگوں کو اپنے اکابر کے اپنے اجداد کے طریقے سے ہٹا کے نعوذ باللہ کوئی الٹا کام کرواتا ہے۔ سب سن کے کہتے ہیں جسے کہہ رہے ہو کہ وہ دین سے بھٹکا رہا ہے، اے بلال وہی تو 3 دن سے تیری خدمت کر رہا ہے۔ آج بھی حبشہ کوئی جانے نہ جانے بلال کو ضرور جانتا ہے۔ میں نے کہا حبشہ آج جو تیری عظمت ہے وہ بلال کی وجہ سے ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، میرے آقا ہمیشہ سوال کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرے لا زوال کرتے ہیں۔ میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو، یہ چھوٹے موٹے کام تو خادم بلال کرتے ہیں۔ شمس چاہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، ان دونوں سے محمد کا بلال اچھا ہے۔ مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے، ساتھ رب کے محمد کا نام اچھا ہے۔ دیکھ کر بولی بلال حبشی کو انہوں نے، تاجداروں سے محمد کا غلام